یہ بات ذہن میں رکھیے گا، دیانت کے ساتھ حلال رزق کمانا حلال طریقے سے یہ عین دین ہے، لیکن اس کے لیے 3 نیتوں کا استحضار یہ لازمی ہے۔ سب سے پہلی نیت جس کا استحضار ضروری ہے وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے کاروبار کیا جاتا ہے، رزق کمایا جاتا ہے کہ میں ضرورتیں رکھتا ہوں، مجھے 3 وقت کا کھانا بھی چاہیے، مجھے لباس بھی چاہیے، سر چھپانے کے لیے گھر بھی چاہیے، میری ضروریات ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر میں خود نہیں کماؤں گا تو یہ ضروریات پوری تو بہرحال ہونی ہیں، تو یہ کسی اور سے مجھے کرنی پڑیں گی، تو مجھے اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ تو اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے انسان کاروبار کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے۔ دوسری نیت اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضروریات کی تکمیل، بچے ہیں، بیوی ہے، اگر بہن بھائی ان کا کفیل ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں ان کا کفیل ہے، تو ان کی کفالت چونکہ اس کے ذمے ہے، وہ بچے ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوئے، ابھی بڑے نہیں ہوئے، تو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تاکہ ان کو اچھے طریقے سے میں آسودہ زندگی کے ماحول فراہم کر سکوں، اور یہ جس قدر زیادہ اس کے پاس اللہ نے دولت دی ہے اس حساب سے اپنی اولاد کو آسودہ رکھے۔ یجب علی صاحب المال ان یوسع علی عیالہ، صاحب مال پر لازم اور واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد پر وسعت کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی اولاد بیچاری زندگی کی سہولیات کے لیے ترس رہی ہو اور اس کے پاس پیسے کے انبار لگے ہو۔ تو یہ دوسرا مقصد ہے کہ زیر کفالت لوگوں کی، وہ بیوی ہے، بچے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں، تو ان کی کفالت اس کے ذمہ ہے، تو اس لیے کمایا جاتا ہے کہ ان کی ہر طرح کی ضروریات کو جو جائز ہیں میں ان کو پورا کروں۔ یہ 2 نیتیں ہو گئی۔ تیسری نیت، اللہ مجھے میری ضرورت سے زیادہ، میرے بچوں کی ضرورت سے زیادہ اگر عطا فرمائے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کروں گا جو کسی وجہ سے کمانے کی اہلیت نہیں رکھتے، اپاہج ہیں، کمزور ہیں، کثیر العیال ہیں، بیمار ہیں، بے وگان ہیں، تو ان کے لیے میں کما رہا ہوں، ورنہ میری ضرورت تو اتنے سے پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ کاروبار کو بڑھا کیوں رہا ہوں؟ اس لیے ایک تو کاروبار کو بڑھا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو روزگار ملے گا، ان کے گھر کا چولہا جلے گا، اور ایک جو اس سے مجھے حاصل ہوگا اس سے میں معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کروں گا جو کسی وجہ سے کمزور ہیں اور وہ اپنے اخراجات کو پورا نہیں کر پا رہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اس کے اپنے بہن بھائی آئیں گے، رشتہ دار آئیں گے، ان میں سے اگر کوئی کمزور ہے تو اس کو کھڑا کیا جائے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد اس کے ہمسائے آتے ہیں، پھر اس کے ملنے والے آتے ہیں، معاشرے کے دوسرے لوگ آتے ہیں۔ جتنا اس کے کاروبار کا حجم زیادہ ہے اس کی ذمہ داریاں اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ تیسرا مقصد ہے رزق کے کمانے۔ اگر ان 3 نیتوں کے استحضار کے ساتھ کوئی شخص رزق حلال کماتا ہے تو اس کا سراسر یہ رزق کمانا دین کہلاتا ہے۔ اور اگر نیت چوتھی شامل ہو گئی کہ میں معاشرے میں نمایاں ہو جاؤں گا اور اپنے رشتہ داروں میں تفاخر کر سکوں گا کہ دیکھو میرا گھر تمہارے گھر سے بڑا ہے، میری گاڑی تم سے زیادہ مہنگی ہے، تو پھر یہ چیز وبال بننا شروع ہو جاتی ہے، اگرچہ رزق حلال ہی کیوں نہ ہو۔ تو صرف 3 نیتیں جن کا استحضار، میں سوال سے بچوں، زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کروں، اور اگر ان 2 سے زیادہ میرے پاس ہو تو معاشرے کے کچھ لوگوں کی جتنی مجھ سے ہو سکے میں مدد کروں۔ یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ پھر جب وہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کھپا رہا ہوتا ہے، وہ دفتر میں بیٹھ کے اپنے آپ کو کھپا رہا ہے، یا وہ پردیس کاٹ کے اپنے آپ کو کھپا رہا ہے، یا جس طرح بھی مشقت میں ہے، اس کی مشقت اور اس کے ٹپکتے ہوئے ایک ایک پسینے کے قطرے پر میرا اللہ اس کو اجر دے گا۔ یہ انسانیت کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے تو اس کا اجر رکھا گیا ہے۔ اگر وہ مزدوری کر رہا ہے، القاسب حبیب اللہ، تو وہ اللہ کا محبوب ہے، اور اگر وہ تاجر ہے اور وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے بظاہر آسودہ ماحول میں دفتر میں بیٹھا ہے لیکن دیانت کے ساتھ کر رہا ہے، التاجر الصدوق مال انبیاء یوم القیامہ، سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اگر ہم خود غرض ہو جائیں اور ہمارا مقصد جو ہے وہ پیسہ جمع کر لینا ہے اور امیر سے امیر بننا ہے، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، کہیں بھی کوئی انتہا نہیں آتی کہ چلو اتنے پیسے جمع کر لیں گے تو اب سکون آ جائیں گے۔ سکون ایسے آتا ہی نہیں ہے۔ سکون ایسے آتا ہے جب آپ نے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، اچھا ان میں ایسے بھی ہیں جو الٹا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہے بھی میرے ساری زندگی مخالفت کرتے ہیں، تو میں نے ان کو نواز دیا، یہ میرے برابر آ گئے، یہ پھر بھی مخالفت کریں گے، کرتے رہے۔ تمہیں حکم ہے سل من قطع کا وات من حرم کا۔